بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 77 ہے، اور اس سبق میں ہم فصل فیما یکرہ سے بحث کریں گے، اور کتاب کی عبارت ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش سے لے کر والحاجۃ ماسۃ الیہ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول اور چند فروق کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ تو یک طرفہ ضرر جائز ہے اور نہ ہی دو طرفہ۔ الفروق بین البیع الفاسد والمکروہ، یہاں سے بے فاسد اور مکروہ کے مابین 4 فروق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو فرق نمبر 1، الفساد یکون متصلا بالعقد فی البیع الفاسد لفظا ومعنا او لفظا او معنا، وفی البیع المکروہ یکون منفصلا عنہ، کہ بے فاسد کی صورت میں فساد جو ہے وہ عقد کے متصل ہوتا ہے لفظی اور معنوی دونوں طور پر، یا صرف لفظی طور پر یا صرف معنوی طور پر، اور بے مکروہ میں فساد جو ہے وہ بے مکروہ سے جدا ہوتا ہے۔ فرق نمبر 2، فی الفاسد یکون کل واحد مستبدا بالفسخ قبل القبض وبعد القبض اختلاف، وفی البیع المکروہ لا یستفید واحد منہما اتفاقا، کہ بے فاسد کی صورت میں قبل القبض ہر ایک کو مستقلاً فسخ کرنے کا حق حاصل ہے، اور بعد القبض میں اختلاف ہے، اور بے مکروہ میں دونوں میں سے کوئی بھی ایک اتفاقاً مستبد بالفسخ نہیں ہے، یعنی دوسری کی رضامندی کے بغیر فسخ نہیں کر سکتا۔ فرق نمبر 3، البیع الفاسد یکون واجب الفسخ قضاء ودیانتا بخلاف المکروہ فإنہ واجب الفسخ دیانتا، کہ بے فاسد جو ہے اس کو ختم کرنا قضاءً اور دیانتاً ضروری ہے، برخلاف مکروہ کے کہ اس کا فسخ کرنا یہ صرف دیانتاً ضروری ہے۔ فرق نمبر 4، البیع المکروہ یفید الملک قبل القبض بخلاف البیع الفاسد، کہ بے مکروہ یہ مفید للملک ہے قبل القبض، برخلاف بے فاسد کے کہ قبل القبض اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف۔ فصل فیما یکرہ من البیوع، قال ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش وهو ان يزید فی الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غیرہ، وقال علیہ الصلاة والسلام لا تناجشوا، قال وعن الصوم على صوم غیرہ، قال علیہ الصلاة والسلام لا يستام الرجل على صوم اخیہ ولا يخطب على خطبة اخیہ، ولأن في ذلك إحاشا وإضرارا، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، أما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره، وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے، اور نجش یہ ہے کہ وہ ثمن میں اضافہ کرے حالانکہ وہ خریدنا نہیں چاہتا تاکہ دوسروں کو ابھاریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجش مت کرو، اور دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ کرے، اور نہ ہی اس کے پیغام پر پیغام نکاح دے، اور اس لیے کہ اس میں وحشت میں اور تکلیف میں ڈالنا ہے، اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب متعاقدین بھاؤ تاؤ کرنے میں متعین مقدار پر راضی ہو جائیں۔ بہرحال اگر ایک دوسرے کی طرف میلان نہیں ہوا ہے تو یہ بے یزید ہے، جس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ہم ذکر کریں گے، اور جو کچھ ہم بیان کر چکے نکاح میں بھی نہیں کا محمل وہی ہے۔ فصل فیما یکرہ من البیوع، یہاں سے صاحب ہدایہ بیعات مکروہہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بے فاسد اور بے مکروہ میں دونوں میں سابق میں ہم فروق بیان کر چکے، تو یہاں سے پہلی قسم جو بے مکروہ کی بیان کی گئی ہے وہ نجش ہے۔ نجش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف میں مذکور ہے۔ نجش یہ ہے کہ ایک شخص اس نیت سے ثمن میں اضافہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ابھاریں اور لوگوں کو دھوکہ دیں، اور حالانکہ وہ خود خریدنا نہیں چاہتا، تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
وقال علیہ الصلاۃ والسلام، یہ نجش کے عدم جواز کی دوسری دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا تناجشو، کہ تم نجش مت کرو۔ قال وعن الصوم على صوم غیرہ، اور اسی طرح اپنے بھائی کے باؤ پر باؤ کرنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مثلا ایک شخص کسی سے گاڑی خرید رہا ہے اور ایک دوسرے کی طرف میلان بھی ہوا ہے، تیسرا درمیان میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے فروخت کرو، تو اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے لا یستام الرجل علی صوم اخیہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے باؤ پر باؤ نہ کریں، تو یہ منع کرنا یہ عدم جواز کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص نے کسی جگہ پر نکاح کا پیغام دیا ہے تو دوسرا شخص آ کر اس کے پیغام کے اوپر پیغام دیتا ہے، تو اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ نہیں جو ہے یہ عدم جواز کی دلیل ہے۔ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِحَاشًا وَإِضْرَارًا، یہ اور ایک دلیل ہے کہ ان معاملات کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو چونکہ تکلیف اور ضرر پہنچتا ہے اور ان کو وحشت میں ڈالا جاتا ہے، اور بہت ساری نصوص میں یہ بات وارد ہے کہ مسلمان کو تکلیف دینا اور اس کو وحشت میں ڈالنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ وَهَذَا إِذَا تَرَاضَى الْمُتَعَاقِدَانِ، یہاں سے صاحب ہدایت اوپر جو نہیں بیان کی گئی اس نہیں کا محمل بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب متعاقدین کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوا ہے اور ثمن کی ایک خاص مقدار پر وہ راضی ہوئے ہیں، تو اس صورت میں ان کے عقد کے اوپر عقد کرنا یہ ناجائز ہے۔ البتہ اگر ایک دوسرے کی طرف میلان نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں یہ بے من یزید ہے، اور اس کا جواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بے من یزید میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ذکرناہ محمل النہی فی النکاح ایضا، اوپر جو حدیث ذکر کی گئی کہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، تو اس نہیں کا محمل بھی یہی ہے کہ جب طرفین کی طرف سے میلان ہوا ہے، اور اگر میلان نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں پیغام نکاح دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وعن تلقی الجلب وهذا اذا كان يضر باهل البلد فان كان لا يضر فلا بأس به الا اذا لبس السعر على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الخرر والضرر۔ قال وعن بيع الحاضر للبادي فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع الحاضر للبادي، وهذا إذا كان أهل البلد في قحط وعوز، وهو أن يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر۔ قال والبيع عند أذان الجمعة، قال الله تعالى وذروا البيع۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے منع فرمایا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب شہر والوں کو اس سے ضرر پہنچے۔ تاہم اگر شہر والوں کو اس سے ضرر نہ پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ وہ آنے والوں پر ریٹ وہ مشتبہ کریں، تو اس صورت میں مکروہ ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں اس میں غرر اور ضرر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کو دیہاتی کے لیے بھی بیچنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شہری آدمی یہ دیہاتی کے لیے فروخت نہ کریں، اور یہ حکم اس وقت ہے کہ جب شہر والے قحط اور تنگی میں ہوں اور شہری آدمی دیہاتی سے زیادہ قیمت کی لالچ میں فروخت کریں، کیونکہ اس صورت میں شہر والوں کو تکلیف دینا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال اگر نہ ہو تو بے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ضرر معدوم ہے۔ وعن تلقی الجلب، یہاں سے صاحب ہدایہ نے تلقی جلب کے متعلق کلام فرمایا ہے کہ تلقی جلب یہ مکروہ ہے، اور اس کی کتب فقہ میں 4 صورتیں ذکر کی گئی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ شہر میں قحط ہے، لوگوں کو غلے کی ضرورت ہے، تو جب تاجروں کو پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا اور سارا غلہ خرید لیا تاکہ اہل بلد پر وہ زیادہ داموں میں فروخت کریں۔ تو اس صورت میں چونکہ شہر والوں کو مزید ضرر میں مبتلا کرنا ہے، اور شریعت کا ایک اہم اصول اور ضابطہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لہذا اس قباحت کی وجہ سے یہ معاملہ مکروہ ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ تاجروں نے قافلے کا استقبال کیا،
لیکن اس استقبال اور غلہ خریدنے میں نہ تو اہل بلد کا کوئی ضرر ہے اور نہ ہی قافلہ والوں کو کوئی دھوکہ دیا ہے، تو یہ صورت جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ تاجروں نے قافلے کا استقبال کیا اور قافلہ والوں کو شہر کی قیمت کا پتہ تھا، یا جو ہے پتہ تو نہیں تھا لیکن تاجروں نے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے، تدلیس السعر سے وہ بچے ہیں، تو یہ ملاقات اور اس طرح کا غلہ خریدنا یہ جائز ہوگا۔ تلقی جلب کی چوتھی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ تاجر جو ہے وہ شہر سے نکل کر قافلے کا استقبال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے قافلہ والوں پر جو ہے ریٹ کو مخفی رکھا، ان کے ساتھ دھوکہ اور غرر کیا، اور اہل قافلہ کو خود بھی شہر کے ریٹ کا پتہ نہیں تھا، تو یہ صورت بھی ناجائز ہے، یہ بھی مکروہ ہے تدلیس اور غرر کی وجہ سے۔ ان بیع الحاضر للبادی، یہ بے مکروہ کی ایک اور قسم ہے کہ شہری جو ہے وہ دیہاتی کو فروخت کرے یا دیہاتی کے لیے فروخت کرے، یعنی یہ لام یا تو اپنے حقیقی معنی میں ہے یا من کے معنی میں ہے۔ من کی صورت میں تشریح یہ ہوگی کہ شہری جو ہے وہ اہل بلد شہر والوں کو غلہ فروخت نہ کریں کیونکہ ان کو قیمت معلوم ہے، اور دیہات میں جا کر ان کی سادگی اور جہالت کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو فروخت کریں۔ تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ تاجر کی اس صنیع کی وجہ سے شہر والوں کو نقصان ہے، وہ قحط میں مبتلا ہے، تو ابھی اگر یہ دیہات جا کر فروخت کرتا ہے تو اہل بلد کو ضرر ہے، تو اس ضرر کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ مکروہ ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دیہات والوں کو فروخت کرتا ہے اور ان کو دھوکہ دیتا ہے، ان کو غرر میں مبتلا کر کے فروخت کرتا ہے، تو یہ صورت بھی مکروہ ہوگی کیونکہ اس صورت میں غرر ہے۔ البتہ اگر نہ تو شہر والوں کا اس میں ضرر ہے اور نہ وہ دیہاتیوں کو غرر دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اس صورت میں تاجر کا یہ معاملہ درست ہوگا، چاہے وہ شہر والوں کو فروخت کرے اور چاہے دیہات والوں کو فروخت کرے۔ للبادی میں لام اگر ہم اپنے اصل معنی میں لیں تو اس صورت میں تشریح یہ ہوگی کہ شہری دیہاتی کے وکیل بن کر اس کے لیے غلہ فروخت نہ کریں۔ مثلا کوئی دیہاتی بازار غلہ لے کر جاتا ہے تو شہری اس سے کہتا ہے کہ آپ خود فروخت نہ کریں، میں آپ کے لیے زیادہ داموں میں فروخت کرتا ہوں، تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو داود شریف میں منقول ہے کہ لا یبیع حاضر لباد وذر الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، کہ شہری وہ دیہاتی کے لیے فروخت نہ کریں اور چھوڑو لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس نص کی وجہ سے شہری کا وکیل بن کر دیہاتی کے لیے غلہ زیادہ دام میں فروخت کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال والبيع عند اذان الجمعة قال الله تعالى وذروا البيع ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه في كتاب الصلاة، قال كل ذلك يكره لما ذكرنا ولا يفسد به البيع لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في سلب العقد ولا في شرائط الصحة، قال ولا بأس ببيع من يزيد وتفسيره ما ذكرنا وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد وَلِأَنَّهُ بَيْعُ الْفُقَرَاءِ وَالْحَاجَّةُ مَاسَةٌ إِلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ۔ اور جمعہ کی اذان کے وقت بے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ تم بے چھوڑو۔ پھر بعض صورتوں میں اس بے سے سعی واجب میں خلل پڑتا ہے، اور کتاب الصلاۃ میں ہم جس اذان کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ ذکر کردہ تمام بیعات مکروہ ہیں اس دلیل کی بنا پر کہ جو ہم ذکر کر چکے، اور اس سے بے فاسد نہیں ہوتی، اس لیے کہ فساد ایک خارجی معنی کی وجہ سے، نہ کہ صلب عقد میں اور نہ ہی شرائط صحت میں۔ اور بیع میں یزید میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی تفسیر وہی ہے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور صحیح روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک پیالہ اور چٹائی بیع میں یزید کے تحت فروخت کی، اور اس لیے کہ یہ فقراء کی بے ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ اس عبارت میں صاحب ہدایہ نے 3 مسئلے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان جمعہ کے وقت بے کرنا یہ مکروہ ہے، اور اس پر 2 دلائل ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے سے منع فرمایا ہے،
اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو اگر یہ شخص بے میں لگا رہا تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو سعی واجب اس سے چھوٹ جائے گی، تو اس لیے بھی ناجائز ہے۔ اس باب میں کون سا اذان معتبر ہے؟ جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہے، پہلی اذان یا دوسری اذان؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کتاب الصلاۃ میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پہلی جو اذان ہے وہ معتبر ہے، اس کے بعد خرید اور فروخت یہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، ان تمام بیعات کا حکم بیان کیا ہے کہ جو سابق میں گزری ہیں کہ یہ تمام کی تمام بیعات مکروہ ہیں ان دلائل کی بنا پر کہ جو ہم ذکر کر چکے ہیں، اور اس سے بے فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو فساد آیا ہے، کراہت آئی ہے، یہ ایک خارجی معنی کی وجہ سے آئی ہے، نہ تو صلب عقد میں ہے اور نہ ہی شرائط صحت میں ہے۔ اور اگلا مسئلہ صاحب ہدایہ نے یہ بیان فرمایا کہ بے من یزید شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تفسیر وہی ہے کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے من یزید ثابت ہے کہ انہوں نے خود بے من یزید فرمائی ہے، ایک پیالہ اور ایک چٹائی جو ہے وہ فروخت کی ہے۔ ایک شخص نے 1 درہم قیمت لگائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من یزید، کہ اس سے زیادہ کون دے گا؟ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی اس کی جواز کی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ فقراء کی بے ہے اور اس کی اشد ضرورت پڑتی ہے، تو اس ضرورت کی بنا پر بھی یہ بے جائز ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔